اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا ہم نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ یاد دلا رہے ہیں موسیٰ حضرت موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا۔ ثم اتخذتم العجل ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے، پوجنا شروع کر دیا تم نے، العجل بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم بن گئے۔ 40 دن کا وعدہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے، اس کے بعد تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ پھر ان کے آنے کے بعد جب تم نے ان سے شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کو بھی بخش دیا۔ قرآن میں ایک جگہ اس طرح بھی ارشاد ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور 10 بڑھا کر پوری 40 راتوں کا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے۔ یہ گو سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں یعنی ان میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرک عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان شرک کس طرح کر سکتا ہے، مشرک کیسے ہو سکتا ہے۔ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیا کہ صرف وہی مشرک ہے، جبکہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں پر قبوں پر جا کر ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل بچھڑے کے پجاری تھے، بچھڑے کے مجاور بنے بیٹھے تھے، اور آج مسلمان قبروں کے مجاور ہیں، قبروں پہ بیٹھے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جھکے بیٹھے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کے آگے سر بسجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی وہ قسم ہے جسے انسان عبادت سمجھ رہا ہے، جسے انسان احترام سمجھ رہا ہے اور اپنا ہر عمل ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ شرکیہ اعمال اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے جو وعدہ لیا ہے وہ یہ کہ دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ احکام نازل کرنے کا مقصد کہ ان احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو وہ احکام تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، اپنی خواہشات کے آگے نہیں جھکنا۔ انبیاء کی تعلیمات کے مطابق عبادت کرنی ہے اور عبادت کے مقامات پر عبادت کرنی ہے، اور عبادت کا مقام اللہ تعالیٰ نے مسجدیں اور گھر بنا دیے، نہ کہ ایسی چیزیں جن سے شرک کی بو آئے۔ بنی اسرائیل کو سامریوں نے دھوکہ دیا تھا، آج مسلمانوں کو کون دھوکہ دیتا ہے؟ بنی اسرائیلیوں کو حکم تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا، لیکن مسلمانوں کے پاس تو ان کی کتاب موجود ہے۔ مسلمان کس کی باتوں میں آ گئے؟ مسلمانوں کے پاس کون سا سامری آیا جس نے ان کو عبادت کے لیے یہ راہیں دکھائیں؟ مسلمانوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی حقانیت، یہ سب موجود ہے۔ ضرورت اس کتاب کو کھولنے، پڑھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔